ابو لہب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے لہب یا پھر عتبہ. یہ جب ملک شام کے لیے تجارت کے لیے نکل رہا ہے ایک قافلے کے ساتھ, جانے سے پہلے کہتا ہے چلو محمد کی بارگاہ میں چلتے ہیں, محمد کا دل دکھا کر آئیں گے, محمد کو ایذا پہنچا کر آئیں گے, محمد کو تکلیف دے کر آئیں گے. یہ آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آنے کے بعد حضور کی شان میں نازلہ کلمات استعمال کرتا ہے, حضور کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, ایذا ہوتا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں, ہاتھوں کو دراز کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں, اللہم صلی علیہ کرم میں کیا دیا, اے اللہ اپنے کتے میں سے کوئی ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما دے. اللہ اکبر. میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچی ہے, ایذا رسانی کی ہے مصطفیٰ کے قلب کو, اللہ کی رحمت کو جلال آتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے آقا کی دعا قبول ہو رہی ہے. ابو لہب کا بیٹا واپس آیا. ابو لہب نے کہا وہ بیٹا کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا ابا کہیں نہیں گیا تھا, محمد کے دل کو اٹھانے کے لیے گیا تھا, محمد کو تکلیف دینے کے لیے گیا تھا. کہا محمد نے کیا کہا؟ کہا محمد کہتے ہیں اللہم صلی علیہ وسلم من کلامک, اے اللہ اپنے کتے میں سے کوئی ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما دے. ابو لہب کہنے لگا بیٹا تم نے یہ کیا غلط کیا؟ اس لیے کہ محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے, محمد کی زبان سے حق نکلتا ہے, محمد کی زبان کا نکلا ہوا کلمہ اس کا رب پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ ابو لہب ہے, کھڑا ہوا کافر ہے, لیکن زبان مصطفیٰ پر اس کو اتنا نہیں ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہنا ہے. اس کی ترجمانی ڈاکٹر اقبال نے یہ کی ہے, قول محمد قول خدا, فرمان بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ اللہ مگر قرآن بدلا جائے گا. ابو لہب بولتا ہے بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ تو محمد کی بارگاہ میں چلا گیا اور ایسے کلمے پھر محمد نے تجھ کو دعا دے دی, اور وہ جانتا تھا آقا کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. لیکن یہ قافلہ چلا, ملک شام کی سرحدوں پر پہنچا ہے. ایک گرجا گھر کے پاس شام کو رات, شام کی تنہائیوں میں رات ہونے سے پہلے یہ قافلہ اپنے خیمے لگانا شروع کر دیتا ہے. ایک گرجا گھر کے پاس جنگل کے کنارے اپنے خیمے لگا رہا ہے. اس گرجا گھر کا راہ باہر نکلتا ہے اور آنے کے بعد بولتا ہے وہ لوگوں تو کون ہو, کہاں سے آئے ہو, یہاں کیا کر رہے ہو, اس لیے خیمے لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مکہ کے افراد ہیں, ملک شام جا رہے ہیں بغرض تجارت, یعنی تجارت کاروبار کرنے کے لیے, رات یہاں گزاریں گے. راہ بولتا ہے تم کو معلوم نہیں ہے یہ جنگل بڑا خطرناک ہے, یہاں پر رات کو جنگلی درندے آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں پر چکر لگاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو تم کسی درندے کا شکار ہو جاؤ. ابو لہب گھبرانے لگا, اس نے تمام قافلے والوں کو بلایا, جمع کرنے کے بعد کہتا ہے او لوگوں سنو, میں ایک مدت سے تمہارا حاکم رہا ہوں, ایک مدت سے تمہارا سردار رہا ہوں, لیکن آج تک میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں ہے, کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا ہے, کوئی بدلہ نہیں مانگا ہے, آج ایک چیز مانگتا ہوں. لوگوں نے کہا وہ ابو لہب بول کیا بولتا ہے, تو جو کہے گا وہ ہم کریں گے, تو ہمارا حاکم ہے, تیرے محکوم ہے, تیری ہر بات پر لبیک کہیں گے. ابو لہب نے کہا تم کو معلوم ہے محمد نے میرے بیٹے کے خلاف سوال چلائی ہے, محمد نے میرے بیٹے کے خلاف بدعا کی ہے, اور محمد کی بات پوری ہو کر رہتی ہے, اور یہ جنگل ہے, رات کی تنہائی ہے, اب کہیں اور جا نہیں سکتے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں تم میرے بیٹے کی حفاظت کرو. لوگوں نے کہا وہ ابو لہب پتہ تو صحیح چاہتا کیا ہے. ابو لہب کہنے لگا تمام لوگ اپنے اپنے سامان کو جمع کرو. جمع کرنے کے بعد بیچ قافلے کے درمیان میں ایک اونچا ٹیلا بنایا گیا, ایک مچھار بنائی گئی. ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اس مچھار کے اوپر چلا جا, اس کے اوپر سو جانا. قافلے کے تمام افراد سے کہا اور تم میرے بیٹے کی حفاظت کرنا, اس مچھار کے چاروں اطراف میں تم لے جاؤ, تاکہ اگر رات کو کوئی پرندہ آئے تو میرا بیٹا بچ جائے, میرا بیٹا محفوظ ہو جائے. لیکن اس بدبخت کو کیا پتا تھا ان بخشا ربی کا شریف کا مطلب کیا ہے, وہ کیا جانتا تھا رب جب کسی کو پکڑتا ہے تو وہ بچ نہیں پاتا ہے. عین المفر کہا ہے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. رات کی تھی, پچھلا پہاڑ آیا, جنگل کا ایک درندہ آتا ہے, آنے کے بعد ایک کو سونگنا شروع کر دیتا ہے, ایک کو سونگا چھوڑ دیا, دوسرے کو سونگا چھوڑ دیا, تیسرے کو سونگا چھوڑ دیا, ایک کر کے تمام قافلے کے باشندوں کو سونگتا ہے, چھوڑتا ہے,
जोरदार अमीना से कहना नारे तकबीर नारे रिसालत। ये मेरे आका की शान है। अगर आका की शान में कोई नाज़ेबा कलिमा का इस्तेमाल करता है तो सुनो, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में तबाह व बर्बाद कर देता है। आप क्या समझते हैं? आज ये दज्जाली मीडिया, आज ये सस्ती शोहरत के लिए हमारे आका की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं। ये पाखंडी लोग मेरे आका की शान को घटाने की कोशिश करते हैं। वजह ये है कि आज हमने अपने नबी की इज्जत पर पहरा देना छोड़ दिया है। इमाम मालिक से खलीफा हारून रशीद ने पूछा था कि अगर किसी इलाके में किसी जगह पर उनके नबी की शान में गुस्ताखी हो नाज़ेबा कलिमात का इस्तेमाल किया जाए तो उम्मत क्या करे? इमाम मालिक ने तारीखी जुमला कहा था, उस उम्मत के अफराद पर फर्ज है, जरूरी है कि अपने नबी की इज्जत का बदला ले। और कहा अगर ऐसा ना कर सके तो क्या करे? कहा अगर वो अपने नबी की इज्जत का बदला न ले सके तो फिर उस उम्मत को जीने का कोई हक नहीं है, उसको क्या समझाए। अल्लाह